الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سیشن کے اندر بات چیت اس پر ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو کروڑوں کروڑوں اربوں کھربوں نعمتیں نصیب کی ہیں، اور یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں جو آپ کے اوپر برس رہی ہیں ان کو شمار کرنا چاہو تو آپ ان کو شمار نہیں کر سکتے، وہ اتنی زیادہ ہیں۔ اور پھر تفصیلاً کچھ نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے توجہ دلائی اس بات پر کہ ایک انسان کے اوپر اتنی نعمتیں ہیں اور کچھ ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کی طرف انسان کی توجہ ہی نہیں ہوتی، یہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اور پھر یہ بات عرض کی تھی کہ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ انسان کے اوپر اربوں کھربوں نعمتیں ہیں، ملینز اینڈ بلینز، لیکن اس کے باوجود سب سے بڑی نعمت جو اللہ رب العزت کی انسان پر، وہ ہے ایمان والی نعمت۔ ایک شخص کو اگر ایمان نصیب ہوا تو دنیا کے اندر بھی کامیاب، آخرت کے اندر تو کامیاب ہی کامیاب۔ اور ایک شخص اگر اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، وہ اس دنیا سے بغیر ایمان کے چلا گیا، تو دنیا بھی اس کی خسارے کی ہوئی اور آخرت تو ہے ہی اس کی خسارے کی ہی، نقصان ہی نقصان، ناکامی ہی ناکامی۔ تو اس لیے باقی جتنی بھی انسان کے اعمال ہیں ان کے اندر اگر انسان کمی یا بیشی کر دے تو وہ اللہ رب العزت معاف بعض اوقات کر دیتے ہیں یا انتظار کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑی سی سزا ہو جائے، اس کے بعد اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ لیکن عقائد ایک ایسی چیز ہے، ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ جس کے پاس ایمان ہو وہ جنت میں جا سکتا، جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کی آخرت ناکام۔ اور پھر یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے جب ہمیں اتنی بہترین نعمت دی ہوئی ہے تو اس نعمت کو کیوں نہیں کہ ہم دوسروں تک بھی پہنچا لیں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، دوسروں کو بھی یہ سمجھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مطہرہ کے اندر
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایک اہم مقصد یہ تھا کہ دین پر عمل خود بھی کریں گے لیکن دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غفار خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ ان کو پتہ چلا کہ مکہ کے اندر ایک شخص ہیں اور وہ شخص اب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کو یہ بات تو ضرور پتہ چلی کہ یہ شخصیت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے لحاظ سے، عادات کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے یہ کامل ہے، مکمل ہیں، سچے ہیں، کبھی زندگی کے اندر جھوٹ نہیں بولا، امانت دار ہیں، بلکہ لوگوں کی امانتیں ان کے پاس رکھی ہوئی ہیں، اور جو ان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں، 40 سال انہوں نے لوگوں کے ساتھ گزارا، تو وہ جو لوگ اس کے ارد گرد ہیں 40 سال تک انہوں نے اس شخص کو آزمایا اور کبھی بھی اس کے اندر کوئی بھی خامی، کوئی بھی کمزوری نہیں دیکھی۔ لیکن اب یہ جو اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو جب تک کہ میں خود جا کر اس کے ساتھ ملاقات نہ کر لوں تو اس وقت تک میں اس پر ایمان نہیں لاتا ہوں۔ چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئے اور حرم شریف کے اندر بیٹھ گئے، پورے دن وہاں بیٹھے رہے، اور دل میں تھا کہ اگر میں اس شخصیت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں تو مجھے پتہ چل جائے گا، کیونکہ مجھے زندگی کا تجربہ ہے، مجھے پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں یا ویسے جھوٹا یہ وعدہ بنا رہے ہیں، یہ دعویٰ بنا رہے ہیں۔ انتظار کرتے لیکن کسی شخص کو پوچھ نہیں سکتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، خود پہچان تو تھے نہیں، اور کسی شخص کو اس لیے نہیں پوچھ سکتے تھے کیونکہ وہاں کے جو لوگ، انہوں نے بہت ساروں نے دشمنی کے اوپر اتر گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی ایسے آدمی کو پوچھ لوں جو وہ نبی کا دشمن ہو اور الٹا مجھے نقصان پہنچا دے، یا یہ کہ مجھے غلط خبر دے دے۔ وہ انتظار کرتے رہے، شام تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا، نہ ملاقات ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہاں پہچانتے نہیں تھے، ملاقات کبھی ہوئی نہیں، لیکن اتنا محسوس ہوا کہ یہ ایک مسافر ہیں، اس علاقے سے نہیں ہے، مکہ سے نہیں ہے، ورنہ میں اس کو جانتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے پوچھنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اس علاقے کے اندر مہمان ہیں۔ فرمانے لگے بالکل مہمان ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس علاقے کے اندر آپ کے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں۔ پوچھنے لگے آپ کو اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ تو فرمایا اس لیے کہ میں صبح بھی آیا، آپ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، دوپہر آیا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، شام کو اب میں آیا ہوں، آپ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی رشتہ دار ہوتے، آپ کی کوئی جگہ ہوتی تو آپ ادھر چلے جاتے، اب شام کا وقت ہو رہا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتلایا کہ بڑی سمجھداری سے تم نے کام لیا ہے، تم نے خوب مجھے ٹٹول لیا ہے، واقعی ادھر میرے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ایک کام سے آیا تھا، وہ کام ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ چلو میرے ساتھ آج رات میرے گھر پر گزار لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات کو ہو لیے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا کھلایا، جو کچھ بھی مہمان نوازی کی، اور رات کو سو گئے۔ صبح جب اٹھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے تو کام سے اپنے نکلنا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکل گئے۔ ابو ذر آئے اور پھر کعبۃ اللہ کے قریب بیٹھ گئے، اسی نظر سے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں۔
پورا دن اسی طرح گزرا۔ رات کو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، پہچان لیا، اپنے گھر لے آئے، مہمان نوازی کی، کھانا پینا کھلا کر رات کو سلا دیا۔ دوسرے دن بھی، تیسری رات کو جب دیکھا کہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ تیسری مرتبہ اپنے ساتھ لے آئے، لیکن آگے یہ بات پوچھی کہ اے شخص بتلا کہ کوئی ایسا کام ہو جس کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں اور وہ کام مکمل نہیں ہو رہا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کی اس کے اندر مدد کر سکوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ شخص پچھلے 2 راتوں سے میری مہمان نوازی کر رہا ہے اور آج بھی مہمان نوازی کے طور پر مجھے لے آئے ہیں، بڑے مخلص، اچھے اخلاق والے، امانت دار قسم کی شخصیت لگتی ہے، تو اپنے دل کی بات ان کو بتلائی کہ میں غفار خاندان سے ہوں، اس علاقے سے آیا ہوں، یہ میرے مقصد تھا ادھر آ کر تاکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشافہتاً آمنے سامنے دیکھ لوں اور ان کو دیکھ کر ان کے ساتھ ملاقات کر لوں، تاکہ مجھے پتہ چل جائے واقعی اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو میں ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لوں، اور اگر اللہ کے نبی نہیں ہیں تو مجھے پتہ چل جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمانے لگے تو صحیح شخص کے پاس آیا۔ فرمانے لگے وہ کیوں؟ فرمایا کہ میں بھی ایک مسلمان ہوں اور آئندہ کل میں ادھر ہی جانے والا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، دارالارقم کے اندر وہ ادھر ہوتے ہیں، تو صبح ایسا کرنا تم میرے ساتھ چلتے رہنا اور وہاں تک میں آپ کی ملاقات کرا لوں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی خوشی کا اظہار فرمایا۔ صبح جب ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے سے پہلے فرمانے لگے کہ اس علاقے کے اندر بہت سارے ایسے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، اور اگر ان کو پتہ چل جائے کہ آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا لیں، اور چونکہ آپ تو باہر سے ہیں ان کو آپ کو نقصان پہنچانے کے اندر کوئی جھجک محسوس نہیں ہوگی۔ میں اور باقی جو لوگ ہم ادھر ہی کے ہیں، ہماری رشتہ داری ہے، ہمارا خاندان ہے، ہماری جان پہچان ہے، اس لیے ہمیں تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس طرح کریں گے کہ میں آگے آگے چلتا رہوں گا اور تم پیچھے پیچھے تھوڑے سے ہی فاصلے کے اوپر چلتے رہنا، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میرا اور آپ کا کوئی تعلق ہے۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ علی آگے چل رہا ہے اور پیچھے یہ کوئی مہمان ویسے آ رہا ہے، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر فرمانے لگے کہ اگر میں محسوس کروں کہ کسی کو ہمارے اوپر شک ہوا ہے، اگر میں محسوس کروں کہ کسی دشمن کو ہمارے اوپر شک ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو تکلیف دے، تو میں ایسے کروں گا فوراً اسی جگہ کے اندر بیٹھ کر اپنے جو جوتے کا تسمہ ہے اس کو ٹھیک کرنا شروع کر دوں گا۔ جب آپ مجھے دیکھیں کہ میں بیٹھ گیا ہوں، اپنے جوتے کے تسمے کو ٹھیک کر رہا ہوں، تو آپ میرے سے آگے گزرتے جانا، تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ میرا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ویسے پیچھے آ رہے تھے، یہ شخص بیٹھ گیا جوتا ٹھیک کرنے کے لیے اور یہ اس کے ساتھ گزر گیا، پتہ چلا کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس حکمت سے آپ کی جان جو ہے وہ محفوظ رہے گی۔ اسی طرح ہوا، چلتے رہے، لیکن درمیان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی اندیشہ نہیں ہوا۔ ادھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو ساتھ میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور دیکھا تو فوراً فرمانے لگے کہ ما ھذا وجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، اس چہرے سے پتہ چلتا ہے، چہرے مبارک سے، کہ یہ سچا ہی شخص ہے۔ اور پھر اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، میں بھی آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ اسلام فوراً قبول وہاں کر لیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی انہوں نے اسلام وہاں قبول کیا تو ان کو ہدایات دی گئی کہ فی الحال دشمن زیادہ ہیں
اور مسلمان کم ہیں، اور دشمن جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی صورت کے اندر تکلیف دیں۔ اس لیے فی الحال اپنے دین کو چھپائے رکھنا، جب وقت آئے گا تو ہم آپ کو بتلا دیں گے، اس وقت ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے۔ لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہیں رہ سکے۔ وہاں سے واپس نکلے جب کچھ دیر کے بعد، تو دین ان کے دل کے اندر ایسا بس چکا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ان کے اوپر ایسی لگ چکی تھی، فرمانے لگے یہ اتنی بڑی نعمت جو میرے پاس آئی ہوئی ہے، اس نعمت کو میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ تم لوگ جتنے بھی ہو، تم باہر نکلے اور وہاں جو غیر مسلم تھے ان سے متوجہ ہو کر، ان سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، تم سب کو میں کہتا ہوں کہ میں بھی تم جیسے تھا، میرے دل کے اندر بھی شک تھا، لیکن آج میں آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ملاقات کرنے کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ یہ سچا شخص ہے، ان کی سچائی سے بڑی کوئی سچائی ہے ہی نہیں ہے، ان کے نور سے بڑا کوئی نور ہے ہی نہیں ہے، ان کی زبان سے جھوٹ نکل سکتا ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا ہے۔ اے لوگو، میں تم سے بھی یہ کہتا ہوں کہ تم بھی اس شخصیت کی بات مان لو، اس کو نبی مان لو، اللہ کی ذات ایک مان لو اور ایمان قبول کر لو۔ وہاں کھڑے ہوئے اور جو ہی یہ تقریر دے رہے تھے تو اتنی دیر میں جتنے بھی وہ دشمن تھے انہوں نے جب یہ باتیں سنی کہ ایک شخص کھڑے ہو کر اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف دعوت دے رہا ہے، اٹھے وہ سب جتنے بھی ارد گرد دشمن تھے اور وہ آ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگے، بہت مارا، زور زور سے مارنے لگے۔ اتنی دیر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب دیکھا تو فوراً ابو بکر صدیق آئے، اور بعض روایت میں ہے کہ کوئی اور صحابی بھی تھے، وہ آئے اور لوگوں کو پیچھے ہٹایا، اور پیچھے ہٹاتے ہوئے فرمانے لگے کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ وہ غفار خاندان سے اس کا تعلق ہے، اور غفار خاندان اس جگہ کے اندر ہے کہ جہاں سے ہماری کاروان، ہمارے گروپ جو ہیں، ہماری بزنس کے جو گروپ جب وہاں سے گزرتی ہے، بزنس کا وفد گزرتا ہے، اس علاقے سے گزر کر آگے ہم اپنی بزنس، اپنی چیزیں خرید و فروخت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر یہ شخص آج مر گیا یا اس کو زیادہ نقصان پہنچ گیا تو وہ جو اس کا خاندان ہے وہ آپ سے بدلہ لیے بغیر آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اور پھر جب بھی آپ کے علاقے سے کوئی شخص وہاں سے گزرے گا تو وہ آپ کو پکڑ کر آپ کو بھی نقصان دیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو بھی قتل کر دیں، لہٰذا آپ کی تمام تجارت جو ہے وہ بند ہو جائے گی، اور اگر آپ کی تجارت بند ہو گئی تو آپ کا کھانا پینا بھی رک گیا، آپ کے کپڑے بھی رک گئے، آپ کے پیسے بھی رک گئے، آپ کی یہاں کی جو کھجوریں ہیں وہ کہیں تم اور ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہو، باہر کی چیزیں امپورٹ کر نہیں سکتے ہو، تمہارے اوپر ہر قسم کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی اس ایک شخص کی وجہ سے۔ جب صحابی نے اس انداز میں تقریر کی تو وہ جتنے بھی جو دشمن تھے ان کی سمجھ کے اندر بات آ گئی، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ دل تو چاہتا ہے کہ اس کو جان سے مار دوں، لیکن چونکہ اس میں ہمارے پورے علاقے والوں کا نقصان ہے، اور ایسا نقصان ہے کہ جس کی تلافی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں زخمی تھے، لہوحان تھے، لیکن اٹھے۔ دوسرے دن بھی اسی طرح دعوت دی، دوسرے دن بھی انہوں نے مارنے کی کوشش کی، اور پھر صحابی نے ان کو بچا لیا۔ اسی قسم کی تقریر کر کہنے کا مقصد واقعہ لمبا ہے، مختصر یہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، اور مجھے اب اس کی حقیقت پتہ ہے، میرے دل کے اندر رچ ہو گئی ہے، میں اپنے پاس ایمان صرف رکھ نہیں سکتا ہوں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دوں گا۔ اور جس طرح ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعوت
ایمان کی دعوت دینے کا ولولہ تھا، ان کے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ دوسروں کو بھی ایمان پہنچ جائے۔ اسی طرح باقی جتنے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہر ایک کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ ایمان اللہ نے مجھے نصیب کیا ہے، ایمان اللہ نے مجھے نصیب کیا ہے، یہ ایمان اللہ دوسروں کو بھی نصیب کر دے۔ اور یہ جو ولولہ تھا، یہ ولولہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز کے اندر دعوت دی، لوگ دشمنی پر آتے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے، لیکن اس کے باوجود فرماتے نہیں، ان کو میں دین کی دعوت دیتا رہوں گا۔ طائف والا واقعہ لمبا واقعہ ہے کہ جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کافی دور فاصلے کے اوپر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، شہر جس کا نام ہے طائف، اب بھی موجود ہے، اور وہاں کا موسم بھی بہت اچھا ہے۔ تو وہاں کے جو سردار تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ان کے پاس جا کر ان کو دین کی دعوت، ایمان کی دعوت دیتا ہوں۔ مسلمان نہیں تھے، ایمان ان کے پاس نہیں تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص موقع دیکھ کر وہاں ان کے پاس گئے اور ان کو دعوت دینے کے لیے ایک کو بھی دعوت دی، دوسرے کو بھی دعوت دی، تیسروں کو بھی دین سمجھایا، اور یہ سمجھایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی ذات ایک ہی ہے، اور پورا دین ان کو سمجھایا، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ ایک کہنے لگا کہ اللہ کو تیرے علاوہ اور کوئی نبی ملتا ہی نہیں تھا، تو ایک نبی ملا ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے بڑی ہی بدتمیزی کی، دوسرے نے بھی بدتمیزی کی، تیسرے نے البتہ اتنی بات کہی کہ میں تجھے کچھ نہیں کہنا، نہ تیری بات ماننا چاہتا ہوں، لیکن تجھے میں برا بھلا بھی نہیں کہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہے تو ایسا نہ ہو کہ مجھے اس سے تکلیف پہنچ جائے، مجھے اس سے نقصان ہو، اور اگر تو اللہ کا نبی نہیں ہے تو پھر تیرے ساتھ بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی کوشش کی، ان کو بڑی ہی سمجھانے کی، بہت وقت لگایا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کے نصیب میں ایمان نہیں تھا۔ سید الکونین، تمام انبیاء کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دور فاصلے کے اوپر جاتے ہیں تاکہ ان کے پاس ایمان لے آئیں، ان کے پاس ایمان لے آئیں اور ایمان کی دعوت دیتے، بار بار ان کے پاس جاتے رہے، اپنے رشتہ داروں کو ایمان کی دعوت دیتے رہے، ان کو دیتے رہے جن کو نہیں جانتے تھے، محلے والوں کو، تاکہ ہر غیر مسلم تک دین کی دعوت پہنچتے رہے، ایمان پہنچتا رہے۔ لیکن سوالیہ اب نشان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے اور ہمیں یہ رسپانسبلٹی دی، تو اب ہمارے ذمہ ضروری ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ہم ان تک بھی دین کی دعوت موعظہ حسن، نصیحت کے ساتھ، بہترین انداز کے ساتھ آپ ان تک دین کی دعوت پہنچائیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو یہ ذمہ داری دی ہے۔ تو آج یہ سمجھ لیں کہ میری بھی، آپ کی بھی، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ یہ دین ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ایسا کرتے ہیں، بریک کا وقت ہو گیا ہے، بریک کے بعد واپس آ کر آپ کے جو سوالات ہیں ان سوالات کے جواب بعد دینے کی کوشش کریں گے، لیکن وقت ملا تو اس موضوع کے اوپر 2-3 الفاظ اور بھی کہیں گے، 2-3 اور کلمات بھی کہیں گے، لیکن فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔